وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دیتی ہے۔ ویسے تو سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے دن، لیکن چونکہ آپ کو بتایا قرآن پاک لٹریچر کی بک ہے، تو لٹریچر میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایون میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ سن سیٹ یا سن رائز لکھیں تو آپ کو گوگل میں بھی سن سیٹ اور سن رائز کا ٹائمنگ ملے گی ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ تو ریلیٹیولی گفتگو کی جاتی ہے لٹریچر کی زبان۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے نا، اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لیتی ہے، یعنی رات جو ہے وہ آ کے سورج کو چھپا لیتی ہے، یعنی رات کا آنا سورج کا غروب ہونا ہے، اور دن کا نکلنا سورج کا نکلنا جو ہے وہ دن کا آنا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس آسمان کو بنانے والے کی قسم۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس کو بچھونا بنانے والے کی قسم، یعنی اس کو رہنے کے قابل بنایا، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمپلیٹیوڈ لمیٹڈ رکھا ہے، ادروائز یہاں زمین پہ آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی، یعنی اللہ کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس کے یعنی نفس میں برائی اور نافرمانی دونوں کی تمیز ڈال دی ہے، وہ اس کو اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا، اسے پتا ہے یہ اچھا یہ برا ہے۔ 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کو جوڑوں کی شکل میں یاد فرمایا، اس سے میسج یہ دیا ہے کہ جس طرح یہ سارے جوڑے ہیں نا، سورج کے ساتھ چاند کا جوڑا ہے، سورج دن کے وقت چاند رات کے وقت، دن اور رات کا جوڑا ہے، آسمان اور زمین کا جوڑا ہے، اور انسانی نفس کے اندر اچھائی کا مادہ اور برائی کا مادہ، یہ بھی جوڑے کی فارم میں۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس کا بھی کوئی جوڑا ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ان 8 آیات کے بعد وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر تزکیہ کر، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، اس کو دبا دیا۔ یہاں فزیکلی دبانا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دی تھی، جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر خود ہی پردہ ڈال لیا، یعنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور سمجھا کہ بلی غائب۔ اتنے زبردست الفاظ ہیں، یہ اتنی قیامت ہے۔ وقد خاب من دساہا، وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو خود خاک میں ملا لیا، اپنے اندر جو حقائق اس پر آشکار ہوئے تھے ان کو چھپا لیا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے؟ انسان کی انسٹنکٹ میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ برا ہے۔ اس کے لیے ایون انبیاء کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ہمیں پتہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، ہیرو کو کیا پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ چند ایک فلمیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کہہ دیں کہ ذرا ایک ایکسیپشن ہے، اوور آل ایک اپ رائٹ بندہ دکھایا جاتا ہے، ٹروتھ لور دکھایا جاتا ہے،